ایک دن شام کو شامو جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے، تبھی اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ قریب جا کر دیکھتا ہے کہ ایک چڑیل جھولے پر جھول رہی ہوتی ہے۔ ایک بڑا جن اور ساتھ میں ایک اور کھڑی چڑیل آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹی بہت خوش ہے، وہ اس درخت کے نیچے جھولا جھول رہی ہے، خیال رکھنا کوئی اس درخت کو کاٹ نہ لے، اگر کوئی آیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ شامو جن اور چڑیل کی بات سن کر وہاں سے چلا آتا ہے۔ ارے بابی، گھر میں ہو کیا؟ کیا بات ہے شامو بھیا، کیوں پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ اصل میں کچھ بات کہنی تھی۔ جو بھی بات کہنی تھی مجھے بتا دو، میں اسے بتا دوں گی۔ دراصل بھابی، میں جنگل سے گزر رہا تھا، ایک چڑیل جھولے پر جھول رہی تھی اور ساتھ میں ایک بڑا جن اور ایک بڑی چڑیل آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ چڑیل جن کو بتا رہی تھی اگر آج سے منگل والے دن کوئی یہاں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آیا تو وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ خاص طور پر وہ اس درخت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس درخت کو کوئی بھی نہ کاٹے ورنہ وہ مارا جائے گا۔ صوفیہ بھیا کو اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ وہ جنگل میں منگل والے دن نہ جائیں اور خاص طور پر اس درخت کے قریب نہ جائیں ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تم بھیا کو اچھے انداز سے سمجھا دینا۔ اب میں چلتا ہوں۔ کتاب کے سلسلے میں وہ گھر سے باہر گیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ بیگم، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کہ؟ شامو بھیا آئے تھے آج گھر پر، وہ بتا رہے تھے کہ آج جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تب انہوں نے ایک جن اور دو چڑیلوں کو دیکھا، وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ بڑی چڑیل جن کو کہہ رہی تھی کہ اگر منگل والے دن کوئی لکڑیاں کاٹنے آیا تو وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ خاص کر کے وہ اس درخت کے بارے میں بتا رہی تھی جس پر اس جن اور چڑیل کی بیٹی جھولا جھولتی ہے۔ اگر کسی نے اس درخت کو کاٹا تو وہ ذلت کی موت مرے گا۔ تم منگل والے دن لکڑیاں کاٹنے نہ جانا، خاص کر کے اس درخت کے قریب کبھی مت جانا ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے، میری بات یاد رکھنا۔ تم خام ہاتھ ڈرتی رہتی ہو، یہ جن چڑیل کچھ نہیں ہوتا۔ لکڑیاں کاٹنے نہیں جاؤں گا تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ میں لکڑیاں کاٹنے جاؤں گا اور منگل والے دن بھی جاؤں گا اور اس درخت کو ضرور کاٹوں گا جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے۔ دیکھتا ہوں کوئی میرا کیا بگاڑتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں، کوئی جن چڑیل نہیں ہوتا، یہ سب فالتو باتیں ہیں، یہ سب ڈرانے کے لیے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایک دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف جاتا ہے۔ وہ دن منگل کا دن ہوتا ہے۔ لکڑہارا بہت غصے سے جنگل کی طرف جاتا ہے اور اسی درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہی جن اور چڑیل اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تم نے منگل والے دن جنگل میں آ کر اچھا نہیں کیا اور اوپر سے تم نے وہی درخت کاٹا جس میں میری بیٹی کی جان تھی۔ وہ درخت نہیں، اس میں میری بیٹی کی جان تھی، تم نے اسے مار دیا۔ تمہیں ایسی موت ماریں گے تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ تم نے جوش میں آ کر میری بیٹی کو مار دیا، اس درخت کو کاٹ دیا جس میں میری بیٹی کی جان تھی۔ اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، لو اب مرو۔ نہیں۔ اس طرح سے لکڑہارا مارا جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی کام جوش میں اور غرور میں آ کر نہیں کرنا چاہیے جس سے بعد میں پچھتانا پڑے۔